نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے نورانی قاعدے کی پہلی تختی. دیکھیں تختی نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ زیادہ تجوید کے قاعدے پر تھی، جو قواعد پر تھی، مخرج پر تھی. تو یہ میں بیسک سے تختی نمبر 1 سے اس لیے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ پلیز نورانی بیسک سے سٹارٹ کریں، نورانی قاعدے کی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں. تو یہ کسی کی ریکویسٹ پر بنائی گئی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1، مفردات. مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات جو کہتے ہیں الگ الگ طرح کے حرف جو ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مفردات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. مفردات کا مطلب ہے الگ الگ. اب یہاں پر بات سمجھنے کی کیا ہے کہ آپ کو مطلب سب حرف پہ پریکٹس نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ سب حرف جو ہیں وہ پریکٹس نہیں مانگتے، کچھ بالکل ایزی ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سے لوگ الف کو کیا کرتے ہیں، الف کو کیا کرتے ہیں الف، ایسا پڑھنا غلط ہے. الف جو ہے وہ بس ایک ہی حرکت پڑھا جائے گا، جیسے کہ الف. اب با جو ہے با کو ہم 2 حرکت پڑھیں گے، مطلب 2 حرف پڑھیں گے. ایک الف کے برابر پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے مٹھی بند کی، اور آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے ایک انگلی کو کھولا. جتنا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے اگزامپل لے سکتے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. جیسے الف ہم نے ایک حرکت پڑھنا ہے، الف، با، تا، ثا، جیم. جیم کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے؟ جیم کو ہم تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو ایک حرکت اور نہ ہی 2، اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ 3 سے 4 حرکت کھینچ سکتے ہیں. جیم، ہا، 2 حرکت، ہا، ہا، دال، زال، زال. اس کو زا نہیں کرنا آپ نے، یہ زال ہے، صرف پڑھا جائے گا. زال، زال، رو، رو، پور پڑھیں گے. رو، زا سختی سے پڑھیں گے، زا، زا. سیٹی والا حرف ہے، زا اور سین دونوں ہی سیٹی والے حرف ہیں، سختی اور جماؤ سے پڑھے جائیں گے. سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، صاد. اب اس کو نا آپ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سواد بھی نہیں ہے، یہ ساد بھی نہیں ہے، نہ ساد ہے نہ ہی سواد ہے، سینٹر میں آواز آئے گی اس کی، اور یہ بھی سٹی والا حرف ہے. منہ کو پھلائیں گے، آگے والے دانتوں کے سائڈ سے ہوا پاس ہوگی. تھوڑا سا منہ کو جو ہے نا ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے اس کو پڑھتے وقت. سواد، سینٹر میں آواز نکالے، نہ ساد نہ ہی سواد، ٹھیک ہے؟
صاد اور پر پڑھا جائے گا. اس کو سین اور صاد کو بالکل بھی ایک جیسا نہیں پڑھنا. یہاں ایسا پڑھنے سے لہن جلی کی مسٹیک آتی ہے اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو کہ قرآن پاک میں لہن جلی کی مسٹیک کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں زاد پڑھتے ہیں کہ زاد پڑھیں گے ہم, اس کو دود نہیں پڑھیں گے. کچھ لوگ داد پڑھتے ہیں, کچھ دود پڑھتے ہیں. تو دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں. آپ سب سے زیادہ آپ لوگ کو خود سے اپنی عقل سے یہ کام لینا پڑتا ہے کہ جب بہت زیادہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ عرب کے لب و لہجہ پر پڑھو. ٹھیک ہے. تو پھر بات جو ہے نا زیادہ مطلب اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پڑھیں وہ پڑھیں. آپ عرب کے قاری حضرات جو ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے. تو اب سب سے جو ڈیفیکلٹ حرف ہے وہ یہی ہے دود. یہ دود جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور جب اس کو پڑھیں تو اپنے آپ کو الرٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم اب اس حرف کو ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دود جو ہے اس کی آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. دود دود. تو بھی حروف مستعلیہ ہے, اس کو تا کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. تا بہت ایزی ہے, جو کہ مطلب ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں تو تا کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن تو جو ہے پر حرف ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور توا بھی نہیں پڑھنا, تا بھی نہیں پڑھنا. تا جو تا پڑھتے ہیں وہ ویسے بھی نہیں پڑھنا. وہ اب یہ وہ اب وہ نہ تو لال کی طرح پڑھا جائے گا, نہ ہی زواں ناک میں آواز لے کے جائیں گے, نہیں یہ ایسا پڑھنا غلط ہے. وہ یہ بھی حروف مستعلیہ ہیں تو اس کو بھی پر پڑھیں گے. اب آئین جو ہے وہ آئین اور ہا اتنے ہی ڈیفیکلٹ حرف ہیں, اتنے مطلب ان کا جو مخرج سمجھ لیں کہ ان کے نکلنے کی جگہ کیا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر یہ مشکل نہیں ہے پڑھنا. آئین 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 اسکوئز کر کے نکلے گی. آئین آئین جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. آئین آئین غرارے والی جگہ سے آئین. یہ اوپر والے دو دانت جو ہے نا آپ کے نیچے والے ہونٹوں پہ ٹچ ہوتے ہیں, تو پھر یہ قوف کے وقت زبان کی جڑ جو ہے نا کوے کے قریب نرم تالو سے نا لگے گی, اور جیسے ہی ہم کاف کو ادا کریں گے کاف کو زبان کی جڑ سخت تالو سے لگے گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو پریکٹس کرنے سے یہ ایزیلی آپ ان دونوں حروف کا فرق دیکھ سکتے ہیں. لام میم میم نون واو ہا اور ہا میں ہمیشہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہا اور ہا حمزہ اور ہا یہ دونوں ہی اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں, سینے کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ اور ہا حمزہ یا جو ہے یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے. کچھ حرف ہیں جن کا مخرج کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے, جیسے یہاں پر اب دیکھیں جو مطلب حرف پریکٹس مانگتے ہیں وہ تا زال زا صاد ہا عین تو, مطلب جن کا فرق کرنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے تا کو تو کی طرح نہیں پڑھنا. پھر یہاں پر آپ دیکھیں قاف اور کیف ان میں فرق کرنا, خو کو اچھے سے ادا کرنا,
رو کو پر پڑھنا اور ڈاٹ تو اس پہ تو آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو بس ان دعا میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.